نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصہ کے آخری مرحلہ میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ قارون کی تباہی کا قصہ کیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ یہ چند نکات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے ضمن میں قارون کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہے گی۔ قارون بنو اسرائیل میں سے تھا، بلکہ آپ کا چچا زاد تھا، لیکن فرعون سے ملا ہوا تھا، بڑا سرکش تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے ہمیشہ نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن قارون زچ ہو کر ایک عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام ڈالو کہ اس نے تمہارے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور تجھے ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں۔ مال کے لالچ میں اس عورت نے ایسا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایسی آفت بھیجی کہ عورت ڈر گئی اور اعتراف کر لیا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، قارون نے ہی مجھے پیسے دے کر، لالچ دے کر اکسایا تھا تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام ڈالوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور اس طرح ان کی ساکھ گھٹ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کے حوالے سے بیان کیا کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ صرف اس کی کنجیاں اٹھانا بھی بڑے بڑے تگڑے آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا تھا۔ قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اکرفو مت بنو، دولت پر ناز مت کرو، گھمنڈ مت کرو، آخرت کی طرف دھیان دو، غریبوں کا خیال کرو، زمین میں شرارت مت کرو۔ لیکن قوم کی نصیحت کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے گھمنڈ میں کہنا شروع کر دیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 78، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب کے سب میرے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے۔ اس کو اپنے مال پر گھمنڈ ہو گیا، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن قارون بن سنور کر ٹھاٹ باٹ سے نکلا، دونوں طرف سے اس کے نوکر چاکر تھے، عمدہ سواریاں تھیں۔ اسے دیکھ کر جو کم عقل لوگ تھے، دنیا کے رسیا لوگ تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔
کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی دولت ہوتی جیسی دولت قارون کے پاس ہے، جو مال و متاع قارون کے پاس ہے۔ جی ہاں، کتنے دنیا دار اس طرح کے مناظر سے فوراً متاثر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے جیسے ہی بننے کی خواہش کرنے لگتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا ان کی سوچ ایسی نہ بنی۔ انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے، اللہ کے پاس جو ثواب تیار کیا گیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس دولت سے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ ہے صحیح علم کا فائدہ کہ ایک انسان صحیح علم ہونے کی بنیاد پر صحیح وقت پر صحیح تجزیہ کر پاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قارون کا خزانہ اور مال و دولت کی کثرت اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکی، اور وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آخر کار ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ قارون کو زمین میں اس کے گھر سمیت دھسا دیا گیا۔ قارون کے اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسنے کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں جنہوں نے قارون کے جیسے دولت کی تمنا کی تھی اور کہا تھا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کے جیسے دولت ہوتی، قارون بہت ہی نصیبے والا ہے، خوش قسمت ہے۔ اب وہ کہنے لگے افسوس کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ آخر کافر فلاح نہیں پاتے، کافر کامیاب نہیں ہوتے، اللہ کے ناشکرے کامیاب نہیں ہوتے۔ جی ہاں، ذرا سوچئے قارون کہاں گیا؟ اس کی دولت کہاں گئی؟ یہی نہ کہ ہمیشہ کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ اس لیے کبھی بھی ایک انسان کو اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم سورہ کہف کی روشنی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، بنو اسرائیل میدان تیہ میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں خطاب کر رہے تھے۔ بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ جانکار کون ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ان کے اپنے علم کے مطابق تھا کہ وہ نبی ہیں اور سب سے زیادہ جانکار ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عتاب کیا اور ان کو وحی بھیجی کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلیں جہاں آپ کی ملاقات ایک نیک بندے سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ یہ وہی یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھا۔ کہا گیا تھا
کہ جہاں پر وہ مچھلی سمندر میں کود جائے وہی جگہ ہوگی بندے صالح کی جس بندے سے آپ کو ملاقات کرنی ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ ساحل پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو اسی جگہ مچھلی نکلی اور سمندر میں کود گئی، لیکن یوشع بن نون کو پتہ نہ چل سکا یہاں تک کہ وہاں سے چلے اور دور پہنچ گئے۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مچھلی مانگا۔ اب نوجوان کو احساس ہوا کہ مچھلی تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا ذالک ما کننا نبغی، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، یعنی اسی جگہ پر لوٹے جہاں مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے جن کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے گزارش کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آپ اگر رہنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ٹھیک، لیکن صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود آپ کو اس کا ذکر نہ کروں، اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یعنی ٹھیک ہے، اگر آپ چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں تو چلیے، لیکن یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے گا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر بھی قبول کر لیا اور دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پایا تو اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک معصوم لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام مار دے رہے ہیں تو فوراً بول اٹھے کہ آپ ایک جان کو بغیر کسی جرم کے مار ڈالے، آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی، اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ چنانچہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں آئے، گاؤں والوں سے ضیافت کی درخواست کی تو ان کم ظرفوں نے ضیافت کرنے اور کھانا کھلانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اسی بستی میں حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں کہ وہ گرا ہی چاہ رہی تھی۔ آپ نے اسے فوراً جا کر کے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اس کی اجرت کیوں نہ لے لی؟ یہ کتنے کمدرف لوگ ہیں کہ انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور آپ نے اس بستی والوں کے ایک گھر کو فری میں ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ بس یہ ہوئی جدائی میرے اور آپ کے درمیان، اب میں آپ کو ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے اس میں توڑ پھوڑ اس لیے کیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس غریب انسان کی کشتی چھین لی جائے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے جبکہ وہ سرکش تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بچے سے بہتر بچہ عنایت فرمائے۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ ایک نیک صالح شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ خزانہ نکال لیں۔ یہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا مختصر قصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ ولی تھے یا نبی تھے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے، کیونکہ ان کا عمل خود بتاتا ہے کہ یہ سارا کام صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی رائے سے یہ سارا کام نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اشارے سے، وحی کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے، جس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے، ولی نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ابھی زندہ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً بے ثبوت ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے؟ کیا آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں دی،
کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں ملی، جس میں ایک حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی موت لاحق ہوئی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن رأس مئۃ سنۃ منها لا يبقى ممن هو على ظہر الارض احد۔ آج جو لوگ اس روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ان نصوص سے پتہ یہ چلتا ہے، ان دلائل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جو بنو اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں تھے اور ان کی تربیت کر رہے تھے، آپ دونوں کی میدان تیہ میں ہی وفات ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قصہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تاکہ ان کی روح قبض کرے۔ ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے اپنے رب کے پاس۔ ظاہر ہے کہ ملک الموت انسان کی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان دکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس زور سے تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ موت کے فرشتے لوٹ کر اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے عرض کیا، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے جس بندے کے پاس بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ صحیح کر دی اور پھر ان سے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیے کہ کسی بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال ان کو مزید عمر مل جائے گی۔ ملک الموت آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب، اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اتنی مدت تو جینے کے لیے مل جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب تو ابھی وفات کا حکم منظور ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے ارض مقدس سے بالکل قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ارض مقدس سے بالکل قریب وفات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لو انی عندہ لأریتکم قبرہ الی جنب الطریق عند الکثیب الاحمر، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے بالکل قریب ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا پس منظر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور موت کا فرشتہ چونکہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا تھا، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔
محترم ناظرین، یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب معراج کے موقع سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس 50 وقت کی نماز کی تاب نہیں لا سکے گی، میں نے بنو اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ جائیں اللہ سے اس میں کمی کرائیں، تخفیف کرائیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ کے پاس گئے اور آئے، یہاں تک کہ 50 وقت سے 5 وقت کی نمازیں باقی رکھ دی گئیں۔ پھر فرمایا گیا، دیکھو میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یہ تو 5 وقت کی نماز ہے لیکن ثواب میں 50 وقت کی نماز ہی ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آزادی فطری حق ہے، انسان کو اس آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور غلامانہ زندگی میں انسان ظلم سہتے سہتے ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی حال بنو اسرائیل کا ہوا کہ صدیوں کی غلامی نے انہیں اریل، ضدی اور شرارت پسند قوم بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ذرا تصور کیجئے، کیسے فرعون نے بنو اسرائیل کی نرینہ اولاد کو قتل کرنے کا اعلان کرا دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہنچا دیا، اسی کے خرچ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، اور ایک دن انہی کے ذریعہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ فرعون نے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا کیا معاملہ نہیں کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بنو اسرائیل نجات پا گئے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت ذلت کی موت مرا۔ پھر جادوگروں کے معاملہ پر بھی غور کیجئے کہ جب جادوگروں کے سامنے سچائی کھل کر آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نکھر کر آ گئی تو ان سب نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا، اور اس راستے میں کوئی ڈر، کوئی دھمکی اور کوئی لالچ انہیں اپنے ایمان سے پھیر نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اللہ کی عظمت اور رفعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی آنکھیں اس امر کی متحمل نہیں ہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں، تبھی تو ایک تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر صاحب علم پر دوسرا فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا جانکار ہے۔ اسی طرح اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ طلب علم کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے، اساتذہ اور طلبہ کے آپسی تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور طلب علم کے آداب کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔
اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔